امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے یعنی امام مالک کے شاگردوں میں امام سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، شعبہ ابن حجاج، عبداللہ ابن مبارک، عبد الرحمن اوزاعی، عبداللہ ابن جریج، لیث ابن سعد، محمد ابن مسلم زہری۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اصح الاسانید کا جہاں ذکر کیا وہاں پر فرمایا کہ اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب تم سے کوئی حدیث امام مالک کے واسطے سے بیان کرو تو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تیسرے راوی ہیں ہشام ابن عروہ، یہ مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں ہشام، سن 61 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 145 ہجری میں بغداد میں ان کا وصال ہوا۔ چوتھے راوی ان کے والد محترم عروہ ابن زبیر ہیں۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تابعی ہیں۔ ان کی پیدائش سن 20 ہجری میں ہوئی۔ فقہائے سبعہ میں عروہ ابن زبیر کا نام آتا ہے۔ فقہائے سبعہ کون ہیں؟ تو ایک تو عروہ ابن زبیر ہو گئے، سعید ابن مسیب ہیں، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، سلیمان ابن یسار ہیں، خارجہ ابن زید ابن ثابت ہیں، سالم ابن عبداللہ ہیں۔ عروہ ابن زبیر کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو ان کے ہم عصر سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عروہ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر آپ کے نانا ہیں، زبیر ابن عوام آپ کے والد محترم ہیں، اسماء بنت ابی بکر صدیق آپ کی والدہ ہیں، عائشہ صدیقہ آپ کی خالہ ہے۔ اس رشتے سے نبی کریم علیہ السلام سے دنیاوی رشتہ یہ ہوا کہ نبی کریم ان کے خالو ہیں۔ سن 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب عروہ ابن زبیر نے روایت کی ہے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بھی سنیے۔ آپ ام المومنین ہیں
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں بہت چہیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کے اعتبار سے ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان یا ام رومان ہے، جن کا وصال سن 6 ہجری میں ہوا۔ عائشہ صدیقہ اعلان نبوت کے 4 سال پیدا ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد نبی کریم نے کے نکاح میں آئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ آئیں تو 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ نبی کریم کے بعد 48 سال زندہ رہی۔ 66 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں 9 سال تک رہی۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ مطہرہ سے اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی روایتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اپنے وقت کی فقیہ تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھی اور ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن و عنہما کا مقام بلند ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی افضل ہے۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ اچھا، چھٹے راوی ہیں حارث ابن ہشام، یہ ابو جہل کے سگے بھائی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد برابر میدان جہاد میں زندگی گزاری۔ سن 15 ہجری میں ماہ رجب میں جنگ یرموک میں یہ شہید ہوئے۔ یہ تو راویان حدیث کا میں نے مختصر تذکرہ کر دیا۔ اب آپ پہلے حدیث کی تشریح سماعت فرمائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک بات معلوم کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام،
کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟